اب آ جائے جو یہ چائلڈ میرج والا جو ایکٹ ہے، انتظامی طور پر مجھے اس طرح کے جو قوانین ہیں ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف عورت کا یا مرد کا بالغ ہونا کافی نہیں ہے شادی کرنے کے لیے، اس کی ذہنی بلوغت بھی ہونی چاہیے، فائنینشلی وہ فیملی کو سپورٹ بھی کر سکتا ہو. آپ جن زمانوں کی باتیں کر رہے ہیں نا، ان زمانوں میں اسکول کالج نہیں ہوتے تھے. بچپن سے بچے جیسے ہی ماں کی گود سے اترتے تھے باپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے تھے. آپ کو حیران کن بات بتاؤں، آج جو اٹیچمنٹ اولاد کی ماں کے ساتھ ہے نا، عرب ملکوں میں یہ اٹیچمنٹ باپ کے ساتھ ہوتی تھی. ماں تو شاید کوئی نہیں ہوتی تھی، ماں کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملتا. باپ کا نام ان کے ناموں کے ساتھ لگتا تھا، تربیت ساری باپ کرتے تھے، باپ ہی بیٹوں پہ فخر کرتے تھے. قرآن میں بھی آپ دیکھیں نا، بار بار بیٹوں کا ذکر آیا. وہ ماحول ہی کچھ اور تھا، اس میں باپ بیٹے کا ریلیشن شپ ہوتا تھا، ماں بیٹے کا نہیں ہوتا تھا. مکمل طور پہ وہ کیا سکھانا ہوتا تھا؟ گھوڑ سواری سکھانی ہوتی تھی، تلوار نیزہ چلانا. قبائلی سسٹم میں یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے اپنی حفاظت کے لیے. تو بچے بچپن میں باپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے تھے. اس کی وجہ سے باپ بچوں کو بچپن ہی میں ہر چیز کے اوپر ایجوکیٹ کر دیتے تھے. میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، ہم لوگ اپنی ینگ ایج میں سیکس کے بارے میں اتنے ایجوکیٹڈ نہیں تھے جتنے کہ صحابہ کرام کے بچے ان زمانوں میں ایجوکیٹڈ ہوتے تھے. جن عمروں میں ہمارے نوجوانوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اتنی عمروں میں ان کے بچوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی تھی. ہاں، چھوٹی چھوٹی عمر میں شادیاں ہو جاتی تھی. تو ان ساری چیزوں میں وہ ایجوکیٹ ہو جاتے تھے. سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے تو بڑی آسانی سے. آج چونکہ میڈیا کا دور آیا ہے نا، تو اس لیے میں آج کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے ایج فیلوز کی بات کر رہا ہوں. اور پھر گھروں میں لوگوں نے جانور بھی پالے ہوتے تھے، بکریاں بچے دیتی تھیں. ان کو اس طرح کی ساری چیزوں کے بارے میں ایجوکیشن بچپن میں ان کی نیچر کا حصہ ہوتا تھا. یہ ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ ایک دم بہت بڑا کوئی ٹروت ان کے اوپر ریویل ہو گیا. یہ ان کی نارمل زندگی کا حصہ ہوتا تھا. اس صورتحال میں شادی چھوٹی عمر میں ہو جانا کوئی معیوب بات نہیں تھی. لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے بچے بچیوں کو بھگا کے لے جاتے ہیں. ان کو بس یہی پتا ہوتا ہے کہ جس طرح ہم پب جی کھیل رہے تھے اور لو میں مبتلا ہو کے شادی کر لی، تو شادی کے بعد پوری زندگی پب جی کھیلنی ہے نا. شادی وہ دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. یہ آپ کو دم نظر آ رہی ہے. یہ جو پب جی کھیل رہے ہیں نا آپ، یہ آپ کی جو منگنیاں ہوتی ہیں، آپ کے جو جناب افیئر چلنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں اس کے بعد آپ کے ساتھ بننی کیا ہے. وہ سمجھتے وہ جی نیٹ پہ دوستی ہوئی جی، گوری آ کے پاکستان سے کالا لے گئی. ٹھیک ہے، اب بعد میں کیا ہوا اس کالے کے ساتھ اور اس گوری کے ساتھ، وہ تو کسی نے کلوزلی واچ نہیں کیا ہوتا. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری اکیڈمی میں روزانہ کئی فون ایسے آتے ہیں جن فون کالز میں میاں بیوی کے اختلافات ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. اور میں نے جو اپنے اکیڈمی کے بھائی دیکھتے ہیں اس پورے سسٹم کو، ان کو کہا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی فون آئے اس سے پوچھنا ہے کہ لو میرج تھی یا ارینج تھی. سرکار آپ حیران ہوں گے، 99.99%، یعنی سمجھ لیں کوئی ہفتوں بعد کوئی ایک آدھ کیس آتا ہے ارینج میرج کا، باقی آلموسٹ ساری کی ساری لو میرجز ہوتی ہیں. اور لو میرج نو پھر لب دے پھر دینے ایسا پھر دماغ دے ہوتے چڑھتا ہے، کیونکہ وہ ایک فیکٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. اس لیے پھر شریعت میں دیکھیں پابندی کیا ہے کہ آپ نے لڑکی ہے نا تو وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے
کہ نکاح باطل ہے اگر وہ ولی، یعنی ولی سے مراد اس کا باپ مر گیا تو بڑا بھائی، قریبی مد رشتہ دار جس کا ایکسپوئر ہو دنیا کے ساتھ، یہاں جا کے کورٹ میرج کر لیتے ہیں، پھر یہاں کے فون کرتے ہیں جناب کورٹ میرج ہو گئی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہوئی بھائی، اس طریقے سے تو نہیں کریں گے، دوبارہ کر لیں، جی دوبارہ کریں، لیکن جب تک باپ اجازت نہ دے، نہیں اب راضی ہو گیا، اب ہو گیا تو تجدید نکاح کریں۔ یہ آئے دن آپ کو اس طرح کے قصے سننے کے ملتے رہتے ہیں نا۔ یہ پچھلے دنوں جو 2 بچیاں، ہمیں بھی لوگ جناب میسج کر رہے ہیں جناب وہ بچیاں اغوا ہو گئی ہیں جی، آپ ویڈیو ریکارڈ کریں۔ میں کہا رکو ذرا، صبر کرو، دیکھ لو، دونوں بھاگی ہوئی تھی، جا کے انہوں نے کورٹ میرج کر لی ہے۔ اب ٹی وی میں تو خبر بڑی اچھی لگ رہی ہے کہ 2 پیار کرنے والوں نے آپس میں شادی کر لی ہے، لیکن ان کے ماں باپ کے اوپر کیا گزری ہے، اور ماں باپ بھی کتنے بیوقوف ہیں۔ ایسی مائیں اور باپ، وہ کیسے ماں باپ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی بچی بھاگی ہے یا اغوا ہوئی ہے۔ عموماً ماؤں کو تو پتہ ہوتا ہے، وہ باپ سے چھپاتی رہتی ہیں کہ یہ ہماری کوٹ نہ لگ جائے۔ پھر اگر یہ ہو ہی گیا تو میڈیا میں آنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے اور کپڑے اتروانے کی، جو ہونا تھا ہو چکا، اب تو چپ کر کے اس معاملے کو دباؤ۔ اب آ کے وہ بحث کر رہے ہیں اس معاملے پہ کہ جی دیکھیں وہ کہہ رہی ہے جی میں اتنے سال کی ہوں، اس کا باپ کہہ رہا ہے نہیں یہ تو دیکھ لو یہ میری بچی ہے، مجھے پتہ ہے اس کا پاسپورٹ ہے، یہ تو 14 سال کی ہے، یہ تو شادی کر ہی نہیں سکتی۔ قانونی طور پہ تھا، وہ قانون تو سندھ میں پاس ہوا ہے، پنجاب میں تو نہیں ہے، وہ ادھر آ کے انہوں نے کورٹ سے اپنے آپ کو چھڑوا لیا۔ تو یہ کہنے کو، کرٹیسائز کرنا کسی قانون کو یہ آسان ہوتا ہے، لیکن قانون بعض اوقات ضرورت کے تحت بنائے جاتے ہیں، وہ شریعت کے حلال و حرام سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اسے اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح کہ قحط کے دنوں میں سیدنا عمر نے چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کو موقوف کر دیا تھا، کہ ہو سکتا ہے کسی شخص نے زندگی موت کی کشمکش میں جان بچانے کے لیے کوئی چوری کی ہو۔ اس لیے صورتحال کو دیکھنا ضروری ہے۔ تو اس طرح کے جب قوانین بنتے ہیں اس کے ہر اسپیکٹ کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ شریعت کی باؤنڈریز کے اندر بعض اوقات قانون سازی کی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ اس طرح کا قانون بنائیں کہ جس کی وجہ سے معاملات ٹیکل کرنے آسان ہو جائے، اسے حلال و حرام کا مسئلہ بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرا تو خیال ہے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں 18 سال میں تو کہتا ہوں 18 سال میں بھی شادی اسی کی جائے جو گھر کا خرچہ اٹھا سکتا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس میں استطاعت ہو تو وہ نکاح کرے، بے شک یہ نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے اور تمہاری شرمگاہ اور عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے۔ اس کا مطلب ہے شہوت اس میں موجود ہے، پھر کون سی استطاعت ہے جو اس میں موجود نہیں ہے؟ خرچہ اٹھانے کی۔ او جی وہ ایک صحابی تھا، وہ بڑا غریب، خدا آدھانا ہے، وہ غریب تھا، وہ غریب کے ساتھ کیا کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں، یہ رول کے طور پہ ہے۔ یہاں تو لوگ شادی کرتے ہیں امیر ہونے کے لیے، اس طرح کی شادیوں کی نبی علیہ السلام نے کیا اجازت دی ہوئی ہے؟ جو چیز دیکھنے والی وہ دیکھتے نہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، اور دینداری کی وجہ سے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کے بندو دینداری کو دیکھا کرو، پہلے نمبر پہ دینداری کو دیکھو۔ دینداری کون دیکھتا ہے؟ آج تک میں نے تو نہیں کبھی سنا کہ کبھی رشتے کے لیے وہ گئے ہو تو پوچھا ہو کہ آپ کی بچی نماز پڑھتی ہے، پردہ کرتی ہے، یا بچے کی داڑھی ہے؟ چلو نہیں ہے تو شادی کے بعد پھر داڑھی ہم نے رکھوانی ہے اپنے داماد کو، ٹائم قیامت تک جے کو بندہ لے کے آؤ اس طرح دا۔ آج کل تو ویسے ہی ذرا داڑھی فیشن بن گئی ہے نا، اب تو چھوٹی چھوٹی داڑھی ساروں نے ہی رکھ لی ہے، خرچہ بھی بچ جاتا ہے، اور ویسے بھی شیو سے ذرا بہتر انسان ذرا سوبر نظر آتا ہے۔ تو ایک کلچرل طور پہ اب یہ ڈراموں کی وجہ سے یہ آنی شروع ہو گئی، یہ معاملہ الگ ہے۔ باقی یہ جو بچیاں
اس طریقے سے نکل رہی ہے نا، اس کے پیچھے ایک اور ریزن بھی ہے جس کی طرف ماں باپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ دونوں کیسز جو ہیں وہ سید بچیوں کے ساتھ ہوئے ہیں. یہ حسن اتفاق نہیں ہے. بیسیکلی سیدوں میں خصوصاً یہ جو کاظمی سید ہیں ان کے اندر اس حوالے سے بڑی سختی ہے. غیر سید میں یہ اپنی بچیاں نہیں دیتے، بوڑھی ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں. اور ایک روایت کا انہوں نے غلط مطلب نکال لیا ہوا ہے جو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اپنے کف میں شادی کرو، اپنے ہم پلہ میں. کف سے مراد وہ صرف اپنا خاندان لے لیتے ہیں، حالانکہ یہ ایک چھوٹا سا فیکٹر بھی نہیں، ایک چھوٹی سی آپ سمجھ لیں فیکٹری ہے، فیکٹر بھی نہیں ہے. کف ہم پلہ سے مراد یہ ہے تعلیم میں ہم پلہ ہو، دولت میں ہم پلہ ہو، سٹیٹس میں ہم پلہ ہو. باقی ٹھیک ہے خاندان بھی ایک ہو بہتر ہے، عادتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ رائیوں کو اٹھا کے تو گجروں میں جا کے پھینک دیں، ایک کھنڈے کھاندہ رہے تو دوسری جڑی دودھ پیندی رہے، نہیں. اس میں چانس ہوتے ہیں کہ نبھے گی نہیں، اور پھر ایک دوسرے کو تان بھی دیا جاتا ہے خاندان کا. ٹھیک ہے نا، وہ کہیں گے جی گنڈے کھان والی قوم ہو گئے گا جی دودھ پینے والی قوم. اس لیے پریفر یہ ہے کہ اپنے خاندان میں ہی کریں. لیکن یہ چیز واجب نہیں ہے. نبی الاسلام کا یہ فرمان مشورے کے طور پر. خود نبی الاسلام نے اپنی 2 بیٹیاں بنو امیہ میں دی ہیں. ہاں قریش ضرور تھا لیکن بہرحال بنو ہاشم کے برابر تو نہیں تھا بنو امیہ. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کف ہم پلہ سے مراد یہ ساری چیزیں. اور میں نے دیکھا ہے تعلیم ایک ایسا فیکٹر ہے کہ یہ سارے کے سارے فرق ختم کر دیتا ہے. 2 پڑھے لکھے مرد و عورت چاہے وہ کسی خاندان سے ہیں، ان کا سوچنے کا، سمجھنے کا، زندگی گزارنے کا لیول ایک ہو جاتا ہے تعلیم کی برکت سے. تعلیم ہر چیز کے اوپر سپر سیڈ کر جاتی ہے. تو آج کے دور میں پہلے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں تعلیم ہے جو کف ہے. بعد کی چیزیں بھی دیکھیں آپ، دولت بھی، سٹیٹس بھی. اب یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک بچی جو بچپن سے گرمیوں میں ایئر کنڈیشن میں سوئی ہے اسے لا کے آپ جھونپڑی میں لے آئیں اور اسے جو ہے وہ مولا علی کے زہد والی حدیثیں سناتے رہے آپ، اور سیدہ فاطمہ کی چکی والی حدیثیں سنائیں اور لا کے چکی اس کے سامنے رکھتے ہیں. نہیں، اس طرح نہیں ہوگا. چکی والی چاہیے تو جائیں پھر چکی والی لے کے آئیں، تھوڑی بھی چکی چلائے گی. اور اتنی سخت جان ہوئے گی جو لڑائی ہوئے گی تو گوڑیاں تھلے دے کے مارے گی تو. ایسے نہیں رکھنا. ہاں یہ نہیں ہے، تھوڑی چکی ایسی چلائے گی تھوڑا شوق بھی پورا ہو جائے گا چکی چلانے کا. بڑا ظلم ہے اپنے کف میں شادی کرنی ہے. تو یہ جو اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں نا، اس کی وجہ سے پھر سنی شیعہ کا کنفلکٹ آ جاتا ہے. جی سید تو ہیں لیکن وہ سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں. یار امام خمینی ان سے بڑا کون سید ہے؟ ان کے داماد جو ہے نا وہ غیر سید ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی غیر سید کو دی ہوئی ہے. یہ 2 مسئلے پاکستان کے شیعہ کے بڑے عجیب ہیں جو ایران میں نہیں ہیں. ایک نبی الاسلام کی 4 بیٹیوں والا مسئلہ. ایران کے شیعہ میں بہت سے علماء نبی الاسلام کی 4 بیٹیاں مانتے ہیں، بلکہ نہج البلاغہ میں حضرت عثمان کو جب حضرت علی سمجھانے آئے ہیں، جب ان کے گورنروں کی شکایتیں پہنچی ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ تمہارا معاملہ ابو بکر عمر والا نہیں ہے، تمہیں رسول اللہ کی قرابت زیادہ حاصل ہے، دامادگی کا شرف حاصل ہے، اس لیے تم زیادہ احتیاط کیا کرو. ایک یہ مسئلہ 4 بیٹیوں والا، اور دوسرا سید کا غیر سید سے نکاح. تو امام خمینی نے تو اپنی بیٹی خود غیر سید کو دی ہوئی ہے. اچھا سید یہ کہتے ہیں جی آپ بچی کسی کی لے سکتے ہیں سید کے لیے، اپنی بیٹی نہ دیں. تو امام خمینی نے تو دی ہے. اہل سنت میں بھی بعض لوگوں نے غلوف کیا ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے پوری کتاب لکھی، انہی کا وہ پڑ پوتا ہے پیر نصیر الدین صاحب، انہوں نے ان کے خلاف فتویٰ لکھا ہے کہ میرے پردادے کا یہ فتویٰ غلط ہے. اس کی وجہ سے ان کے ابا جی پوری زندگی ان سے ناراض بھی رہے کہ اس نے ساڈے بابے نال مخالفت کیتی ہے. ان کا لیکن یار بابا تو ہم نے اس کو ماننا ہے نا جس کی قبر مدینے میں ہے. ہاں ہمارے بابا جان تو وہ ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو نبی علیہ السلام